السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ انسانی حقوق کے لیے 29 ٹپس اور ٹرکس شیئر کرنے والے ہیں جسے دوسرے انسان آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ ان ٹپس اور ٹرکس کو اپنے اندر ضرور بٹھائیں۔ دوستو، یہ ویڈیو میں نے کافی محنت کے ساتھ سرچنگ کر کے آپ جیسے عزیز دوستوں کے لیے کافی مشقت کے ساتھ یہ ویڈیو تیار کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ نمبر 1، گرمیوں میں کپڑوں کے نیچے بنیان لازمی پہنیں۔ پتلون پہننے کی صورت میں انڈر ویئر پہننے کو اپنا معمول بنائیں، چاہے آپ گھر میں ہوں یا باہر۔ اس سے اوپر والا لباس پسینے کی بدبو سے بچنے کے علاوہ پوشیدہ اضافہ پردہ بھی مناسب طور پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، دانتوں کی صفائی کا اہتمام کریں۔ برش یا مسواک کے علاوہ دانت کو مضبوط دھاگے سے دانتوں کے خلال کو صاف کرنا اپنا معمول بنائیں۔ مزید برآں زبان صاف کرنے والے سے زبان پر چڑھ جانے والی تہ کو بھی صاف کریں۔ اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو مسجد یا کسی بھی اجتماع میں جانے سے پہلے مسواک کا استعمال لازمی کریں۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے میسر علاج بھی لازمی کروائیں۔ بیوی، خاوند اور دیگر گھر والوں کو بھی اپنے منہ کی بدبو سونگھنے کی اذیت سے نجات دلائیں۔ نمبر 3، کپڑے صاف اور بدبو سے پاک پہنیں۔ نمبر 4، جرابیں پہنیں تو روزانہ تبدیل لازمی کریں۔ نمبر 5، خوشبو کے استعمال کو اپنا معمول بنائیں۔ خوشبو یا عطر کپڑوں کے علاوہ اپنے کالرز، داڑھی یا گردن کے بالوں پر بھی ضرور لگائیں۔ یہ آپ کی اپنی ناک کے قریب ترین ہے اور دوسروں سے معانقہ کرنے کی صورت میں ان پر خوشگوار اثرات مرتب کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ بغلوں وغیرہ کی بدبو دور کرنے کے لیے خوشبو سپرے وغیرہ کا استعمال کریں یا نہانے کے بعد بدبو سے بچنے کے لیے پھٹکڑی کے ہلکے محلول کا ان جگہوں پر ضرور استعمال کریں۔ نمبر 6، روزانہ نہانا اور صاف ستھرا رہنے کی عادت اپنائیں۔ یاد رکھیں، دوسروں کو بدبو سونگھنے کی اذیت میں مبتلا کرنا مذہب اور اخلاقیات دونوں کے خلاف ہے۔ نمبر 7، بچوں کے لیے 8 سے 10 اور بالغ کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند جسم کی بنیادی ضرورت ہے۔ دن میں طبیعت فریش نہ رہتی ہو تو اپنی نیند کا جائزہ بھی ضرور لیں۔ نمبر 8، آئینہ دیکھتے ہوئے کان اور ناک کے بالوں کا جائزہ بھی لے لیا کریں اور بڑے ہوئے ہوں تو انہیں کاٹ یا اکھاڑ دیا کریں۔ ناک کے بال اکھاڑنے کے لیے عوامی مقامات مناسب جگہ نہیں ہے۔ برائے مہربانی یہ فریضہ گھر پر انجام دیں۔ دوسرے لوگوں کو اس فعل سے گھن آتی ہے جس کا آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 9، اسی طرح عوامی مقامات پہ ناک اور کان میں انگلی گھما کر صفائی کا اہتمام کرنا انتہائی نامناسب عمل ہے۔ مزید یہ کہ ایسی حرکات کرنے کے بعد جب آپ دوسرے لوگوں سے مصافحے کا شوق فرماتے ہیں تو آپ ان کو انتہائی آکورڈ صورتحال میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 10، کرنسی نوٹ گنتے ہوئے اپنے لعاب کا بے دریغ استعمال کرنا بند کریں۔ اگر ضرورت ہو تو پانی کا استعمال کریں۔ ویسے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نوٹ کن کن جگہوں اور کتنے گندے ہاتھوں سے ہو کر آپ تک پہنچتے ہیں۔ نمبر 11، گاڑی چلاتے وقت تنگ سڑکوں پر اوور ٹیکنگ سے اجتناب کریں۔ گاڑی پارک کرتے وقت اتنا خیال رکھیں کہ دوسرے لوگ اس سے کسی تکلیف کا شکار نہ ہوں اور بلا وجہ اس طرح پارک نہ کریں کہ وہ گاڑیوں کی جگہ گھیر کر کھڑے ہو جائیں۔ نمبر 12، اپنے والد، بھائی یا کسی عزیز کے عہدے کی وجہ سے ناجائز مراعات یا مفادات لینے سے باز رہیں اور پبلک سروس کے محکموں میں دوسروں کو کیڑے مکوڑے اور حقیر ہونے کا احساس نہ دلائیں۔ نمبر 13، نماز اور روزے وغیرہ کا تعلق آپ کے اور آپ کے معبود کے درمیان ہے۔ اپنے جامع تقویٰ میں دوسروں کے ساتھ حقارت سے پیش نہ آئیں۔ اپنے باطن کی بدبو سے بھی دوسروں کو بچائیں۔ لوگوں سے ان کی عیادت کے متعلق بے جا سوالات مت کریں کیونکہ لوگوں کے اعمال کا حساب رکھنے کا فریضہ آپ کو تجویز نہیں کیا گیا۔ نمبر 14، لوگوں کی ذاتی و نجی زندگی سے متعلق سوالات کرنا آپ کا کوئی حق نہیں اور نہ ہی ان کی آمدنی جاننے کا اختیار۔ ایسے سوالات لوگوں کو کوفت میں مبتلا کر سکتے ہیں، مثلاً ابھی تک آپ کے بچے کیوں نہیں، آپ کے بچے فلاں سکول میں کیوں نہیں پڑھتے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 15، جگہ جگہ تھوکنا۔ کھانے پینے کی چیزوں کے خالی ریپرز اور چھلکے سڑک یا عوام کے مقامات پر پھینکنے سے اجتناب کریں۔ گاڑی میں ایک بڑا شاپنگ بیگ رکھ لیں اور چیزیں اس میں اکٹھی کرتے رہیں اور مناسب جگہ پر اس کو ڈراپ کریں۔
نمبر 16، اپنے گھر، آفس یا پبلک ٹویٹس کو اس طرح سے استعمال کریں اور اس حالت میں چھوڑیں جیسے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پبلک ٹویٹس کسی بھی قوم کی اجتماعی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ وہاں پر صفائی کا مناسب انتظام رکھیں۔ اپنی خطاطی، ادبی ذوق، سیاسی اور مذہبی منافرت، خواتین کے ناموں کی بے حرمتی یا 18 پینٹنگز کے نمونے مت چھوڑیں۔ یہ نفسیاتی بیماری کی نشانی ہوتی ہے۔ نمبر 17، جسم کے پرائیویٹ اعضاء پر بلا جواز یا عدتاً خارش کرنے سے پرہیز کریں۔ عوامی مقامات پر انتہائی ضرورت پڑنے پر ایک سائڈ پہ ہو کے اطمینان سے کاٹ لیں۔ نمبر 18، اپنے ناخن مناسب وقت پر کاٹیں اور ان میں پھنسا ہوا میل کچیل نکالتے رہیں۔ یہ حفظان صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اپنی شخصیت کا تاثر قائم رکھنے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ نمبر 19، اپنے ذیل ناف اور بغلوں کے بال 40 دن میں ایک بار ضرور کاٹ لیں اور ان مقامات کی مناسب صفائی رکھیں۔ نمبر 20، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو خود آپ عورت ہیں یا مرد، اپنی زندگی کے ساتھی کے لیے ضروری بناؤ سنگار کا اہتمام رکھا کریں۔ اسے آسودہ اور خوش رکھیں۔ اسے خوش رکھ کر حقیقت میں آپ اپنی ہی خوشی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 21، اسی طرح اپنے والدین، سسرال، بہن بھائیوں، اولاد اور احباب کی دیکھ بھال کیجیے اور ان کو اپنے اچھے طرز عمل سے ظاہر کیجیے کہ آپ ان کے لیے محبت کے جذبات رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، دل میں دوسروں کے لیے جائز محبت رکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے، مگر دوسروں پر اس محبت کو اشکار کرنا اور اس کا اظہار بھی اس قدر ضروری ہے۔ نمبر 22، کسی بھی دوسرے شخص کو زیر بحث لائیں تو اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں آپ غیبت یا بہتان تراش کے مذموم فعل کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ معاشرے کو بھی بدبودار ہونے سے بچائیں۔ نمبر 23، دوسروں کی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں اور ماؤں کو طاقتیں اور ان کے جسموں کا اپنی نظروں سے ایکس-رے کرنے سے اجتناب کریں۔ ایسا کام نہ کریں جو آپ اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہ کریں۔ نمبر 24، دوستوں اور تعلق داروں کی کال کا جواب لازمی دیں۔ انتہائی مصروفیت میں اپنی مصروفیت بنا کر معذرت کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی مصروفیت کا پیغام چھوڑ دیں اور بعد میں وقت ملنے پر کال کر لیں، لیکن دوست بنا کر یا تعلق رکھ کر نظر انداز کرنا تکبر کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، وہ دوسرا اس تحقیر کا آپ سے بدلہ ضرور لے گا۔ ہاں، طریقہ انتقام کا مختلف ہو سکتا ہے۔ نمبر 25، خریداری سے قبل بیوی، خاوند یا دوست کو مشورہ ضرور دیں، لیکن ضد کر کے اپنا مشورہ نہ منوائیں۔ خریداری کے بعد منفی کمنٹس کر کے ان کی چوائس پر اعتراض سے پرہیز کریں۔ نمبر 26، اگر آپ بیوی ہیں تو خاوند کے گھر آنے سے پہلے مناسب بناؤ سنگار کریں اور اس کا مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کریں اور محبت کا اظہار کریں۔ نیز ابتدائی آدھے گھنٹے میں اسے گھر کے مسائل بتانے سے اجتناب کریں۔ نمبر 27، اگر آپ شوہر ہیں تو باہر کے مسائل اور پریشانیوں کو گھر جاتے ہی ڈسکس کرنے سے یا اپنے آپ کو افسردہ ظاہر کرنے سے اجتناب کریں۔ مسکراتے چہرے سے گھر داخل ہوں اور گھر والوں کو سلام کہیں، اس سے گھر کا ماحول اچھا رہے گا۔ نمبر 28، بچوں اور بیوی کو دن میں 5 منٹ ضرور دیں۔ ان کی مصروفیت اور مسائل جانیں اور ان کو حل کریں۔ بیوی کے گھر کے کاموں میں ممکنہ طور پر مدد کرنے کی عادت کو اپنائیں۔ نمبر 29، بیوی، خاوند، بچوں یا احباب کی تھوڑی سی توجہ یا ہیلپ پر اپنے دل سے شکریہ ادا کرنے کی عادت کو اپنائیں۔ یاد رکھیں، خالق ہو یا اس کی مخلوق، شکریہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ اس سے نعمتوں میں اضافہ اور قلبی سکون ملتا ہے۔ دوستو، یہ گزارشات اور ہدایات معاشرتی اصلاح کی نیت سے شیئر کی جا رہی ہے۔ خود عمل کر کے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ سے تبدیلی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک کیسا لگا؟ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔